بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. الله جل جلاله وعظم نواله وأعظم شانه وجل ذكره وعظم اسمه بحمد وثناء حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ السلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ قابل نظر ہماری شادی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جلال ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. رب جلال ہم سب کے محسنین کے درجات کو بلند فرمائے. رب جلال کے فضل اور توفیق سے اس ماہ مقدس کے آخری جمعہ مبارک کے موقع پر رب جلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. رب جلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. حضرت محترم جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیر خدا مولا مسلم خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو شانیاں عطا کی گئیں اور رب الجلال نے ان کو نعمت سے اور مقامات سے نوازا ہے، وہ کسی پر بھی مخفی نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ کے اندر مثال ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بھی ہے، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے دو گروہ تھے، ایک یہود کا تھا اور ایک نصارہ کا تھا. یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ مانا نہیں تو اس وجہ سے وہ برباد ہو گئے اور انہوں نے ناکام کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی، تو وہ اس بدبختی کی وجہ سے، اس دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور ہلاکت میں پڑ گئے. اور جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو رب الجلال نے شان عطا فرمائی تھی اس سے بھی بڑھ گئے. رب الجلال نے ان کو روح اللہ فرمایا تھا، لیکن انہوں نے کیا بنا دیا؟ انہوں نے رب الجلال کا معاملہ بیٹا کرا دیا. تو فرمایا کہ اسی طرح اے علی، تمہارے اندر بھی ویسی مثال ہے کہ تم سے پیار کرنے والے بھی ہوں گے اور تم سے بغض رکھنے والے بھی ہوں گے. تو فرمایا کہ جو تم سے بغض رکھے گا جنت میں وہ بھی نہیں جا سکے گا، اور جو حد سے زیادہ محبت کرے گا اور محبت کے اندر غلو کر جائے گا اور تمہاری وہ شانیں بیان کرے گا جو رب الجلال نے تمہیں عطا نہیں فرمائی، تو فرمایا کہ وہ بھی ہلاکت کے اندر پڑ جائے گا. تو اسی وجہ سے کیونکہ 18 ذو الحجہ کو اگرچہ اہل سنہ و جماعت کے نزدیک صرف اور صرف یوم شہادت حضرت عثمان غنی ہی منایا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہ وہ تاریخ بنتی ہے اگرچہ روایات کے خلاف کے ساتھ، وہ تاریخ بنتی ہے غدیر خون والی بھی کہ جب محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے بعد فارغ ہونے کے بعد جب واپسی پر تشریف لا رہے تھے
تو اس وقت جو یہ موقع پیش آیا، اس وقت جو حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو اس کو دلیل بنا کر لوگ جو ہیں وہ ایک گروہ، مخصوص گروہ، وہ اعلان کرتا ہے کہ اس دن عید غدیر خوب منائی جائے، اس دن عید غدیر منائی جائے، اور اس عید غدیر کے اندر کیا ہے اور کیا کچھ نہیں ہے وہی آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اصل میں یہ موقع تھا کہ جب محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام کا آخری حج تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، جب اس سے واپسی ہوئی اور اس حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھ تقریباً 7 لاکھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس وقت حج کیا، تو اتنے مطلب ہے کہ ہزاروں کا مجمع تھا اور لاکھ سے بھی زائد مجمع تھا۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے جب حج پڑھ لیا، حج ادا کر دیا اور مناسک حج مکمل ہو گئے، مناسک حج ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام جب واپس تشریف لے گئے تو واپسی پر غدیر خم کا مقام آیا۔ خم میں کنویں کا نام ہے اور غدیر یہ اس کے کنارے کو بھی کہا جاتا ہے، یا پھر اس وقت وہاں پر جو موجود جگہ تھی جو یمن اور باقی جو علاقے تھے ان کی طرف جو مشترکہ ایک چوراہا تھا کہ جہاں پر ہر ایک جو قافلہ تھا اس کے راستے جدا ہو جاتے تھے، جس طرح چوک ہوتا ہے، ایک چوک کے اندر آ کر ایک راستہ ادھر چلا جاتا ہے، ایک دیگی خاں، ایک ملتان کی طرف، کوئی کسی طرف کوئی کسی طرف، تو اس طرح کا شاید مقام تھا۔ تو اس مقام پر حضور علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالا تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر حضور علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کو حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، اور یہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا، اور بھی کئی مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا۔ کیونکہ ٹائم مختصر ہے ورنہ ذکر کرتے کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تو کبھی انکار نہیں کرتے۔ رب ذوالجلال نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان عطا فرمائی ہے، ہم اس کے قائل ہیں، ہم نے اس کو مانا ہے، ہم بھی ان کو مولا علی کہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایک گروہ شان بڑھا کر بیان کرتا ہے، یعنی مولا بمانا خلیفہ لیتا ہے، اور ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اس حدیث کو بھی نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں، اس کو امام بخاری نے ذکر ہی نہیں کیا۔ کیونکہ ٹائم مختصر ہے، اگر میں جلد آ جاتا، چونکہ راستے میں تھوڑی پرابلم ہو گئی تھی گاڑی کی وجہ سے، میں لیٹ ہو گیا، تو اس وجہ سے میں یہ شارٹ کٹ کر رہا ہوں، ورنہ اس کو بھی ہم ذکر کرتے اور میں آپ کو سمجھاتا کہ کن لوگوں نے کیسے وہاں پر خیانت کی ہے حضور علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ۔ بہرحال حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ التی حجہ، کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے کہ وہ حج جو حضور علیہ السلام نے فرمایا آخری حج، تو فنازل فی بعض الطریق، تو حضور علیہ السلام راستے کے اندر اتر گئے، یعنی راستے کے اندر پڑاؤ خود بھی ڈالا اور پڑاؤ ڈالنے کا حکم بھی دیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضور علیہ السلام نے خطبہ دینا شروع کیا۔ اور خطبہ کیسے دیا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام علیہ رضوان، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے صحابہ مجھے بتاؤ کیا میں مومنوں کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کیونکہ فرمان وہ سن چکے تھے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ رب فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا کہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ تو پھر ارشاد فرمایا، الست اولی بکل مومن من نفسی، کیا میں ہر مومن کی جان سے اس کے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا بلا۔ تو پھر اس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ھذا ولی من انا مولاہ، فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں، ھذا ولی، یہ بھی اس کا ولی ہے، یہ بھی اس کا مولا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک، اور ایک حدیث پاک پر حضور علیہ السلام نے ایک مطلب ہے کہ دوسرے الفاظ کے ساتھ من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ، فرمایا کہ جو مجھے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو وہ علی سے بھی محبت کرے گا۔ اب یہ جو مقام تھا، یہ مقام اس وقت جب حضور علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، تو اس کی وجہ کیا سامنے آئی کہ اچانک حضور علیہ السلام نے
صاحبزین اگر حضور علیہ السلام نے خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے 1.25 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ لوگ وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان، اور حج مبارک کر کے پھر ہر صحابی اپنے اپنے علاقے کے اندر چلا گیا، اور اس مقام پر غدیر خم کے موقع پر حضور علیہ السلام کے پاس تقریباً کم از کم جو ہے وہ 50 سے 60 ہزار لوگ پھر بھی موجود تھے۔ تو اب اگر خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو پھر حجۃ الوداع اس کا مناسب مقام تھا، اور اس مقام پر یہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب اپنے غلاموں سے فرماؤ کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور دین کے صورت میں جو تمہارے پاس نعمت تھی، اے محبوب اپنے غلاموں سے فرماؤ میں نے وہ نعمت مکمل کر دی ہے۔ اگر خلافت کا اعلان کرنا ہوتا اور خلافت بلا فصل کا اعلان کرنا ہوتا تو حضور علیہ السلام وہاں پر اعلان فرما دیتے اور وہ بہتر مقام تھا، لیکن یہاں پر اعلان فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ حج سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یمن میں اپنا خلیفہ مقرر کر کے، اپنا نائب مقرر کر کے بھیجا، اور وہاں سے جو غنیمت تھی، مال غنیمت، اور اس کو لینے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے حج بھی کرنا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے جلدی وہ مال اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد واپسی سفر پر روانہ ہو گئے، تو راستے میں کچھ لوگوں نے وہ جو صدقے کے اونٹ تھے، وہ صدقے کے جو کپڑے تھے، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں ضرورت ہے چلو ہم استعمال کر لیتے ہیں، اونٹ کی ضرورت ہے ہم اونٹ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور علیہ السلام کے نائب بن کر وہاں پر موجود تھے، تو آپ نے کسی کو اجازت نہ دی۔ جب اجازت نہ دی تو پھر کیا ہوا؟ راستے میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مال غنیمت سے ایک لونڈی اپنے لیے مقرر کر لی۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں تو ایک سوٹ تک نہیں پہننے دیتے مال غنیمت کا، اور ہمیں سواری کرنے تک نہیں دیتے، اور خود ایک لونڈی رکھ لی، تو وہ خاص صحابی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کے دل کے اندر شکایت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو اگرچہ شکایت نہیں بنتی تھی۔ تو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی، یعنی جب مقام غدیر خم پر پہنچے، اس سے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی آپس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان کہ حضور علیہ السلام نے چونکہ ان کو امیر مقرر کیا تھا، تو راستے میں کسی اور کو کچھ ہاتھ نہیں لگانے دیا، اور خود انہوں نے اپنے پاس لونڈی رکھ لی۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر حضرت بریدہ کو ارشاد فرمایا، بریدہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اے بریدہ، کیا تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے شکایت رکھتے ہو؟ تو آپ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شکایت رکھتا ہوں، اور باقاعدہ اعلان کیا، دل کے اندر منہ نہیں رکھا، حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بریدہ، یاد رکھنا میں نے جتنا ان کو جتنا میں نے سٹیٹس دیا ہوا ہے، جتنا ان کا لیول ہے یا جتنا اتنا مقام ہے، یہ لونڈی تو کیا اس سے زیادہ بھی لے سکتے تھے کیونکہ میں نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت بریدہ نے اعلان کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر جو شکایت تھی وہ آپ کے فرمان نے دور کر دی۔ اور اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ لیکن جب دیکھا کہ سارے لوگوں کے اندر یہ بات پھیل چکی ہے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے مجمع عام کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند کر کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، مجھ سے محبت کرنے والا حضرت علی کے بارے میں شکایت نہیں کر سکتا، مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ کو سردار ماننے والا اور مجھ کو محبوب بنانے والا کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے شکایت نہیں رکھتا، بلکہ فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جو بندہ مسلمان ہونے کے ناطے مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کو میں پیارا ہوں، تو فرمایا کہ اس کو حضرت علی بھی پیارے ہیں، اور پھر ساتھ آگے دعا دی، فرمایا کہ اللہم والی من انا مولا والی من والا فرمایا کہ اے رب ذوالجلال، اے باری تعالیٰ، کہ جو بندہ اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمایا اللہم والی من والا، فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا تو بھی اس سے محبت کر،
وعاد من عاداہ، اے رب جو ان سے بغض رکھے تو بھی اسے عداوت کر، تو بھی اس کو ناپسند کر۔ اب یہ ایک خاص مقام تھا جس مقام پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا، اور شان اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے لحاظ سے ولی کا معنی خلیفہ لے لینا یہ کبھی بھی نہ تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا اور نہ ہی حضرت مولا علی نے یہ سمجھا۔ آج یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ ہے بلا فصل ہمارے نزدیک، اہل سنت و جماعت کے نزدیک، اور پوری امت نے جس کو تسلیم کیا اور جس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود تسلیم کیا کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، تو غدیر خم یقیناً سچ ہے، حدیث پاک بھی سچ ہے، حضور کا فرمان سچ ہے، یقیناً وہ ہمارے مولا ہیں، لیکن مولا بمانا محبوب ہے، مولا بمانا پیارا ہے، مولا بمانا مددگار ہے، کہ جس کے حضور علیہ السلام مددگار، اس کے علی مددگار، جس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے محبوب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو آج تک ان کو مولا کہتے ہیں، لیکن مولا بمانا کبھی بھی خلیفہ نہیں رہا، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود پوچھا گیا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا حق تھا خلافت، تم اپنے خلافت کے حق سے دستبردار کیوں ہوئے؟ تو عرض کرنے لگے، فرمانے لگے، اے بندے مجھ سے پوچھنے والے میرا حق نہیں تھا، اگر میرا حق ہوتا تو حضور علیہ السلام بیان فرما دیتے۔ اور فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام بیمار تھے، حضور علیہ السلام مرض کی حالت میں تھے، اور وہ مرض جس میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، اس موقع پر حضور علیہ السلام کے سامنے میں بھی موجود تھا، حضور علیہ السلام کو پتہ تھا کہ علی موجود ہے، لیکن پھر بھی اپنی مرض کی حالت میں مصلی امامت پر حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ رضیہ بدیننا ورضینا لدنیانا، فرمایا کہ جب محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہمارے دین کے اعتبار سے راضی ہو گئے تو ہم نے ان کو دنیا میں بھی اپنا خلیفہ منتخب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اگر یہ یقیناً منصوص من اللہ ہوتا حکم اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر فرشتہ یہ وحی لے کر آتا، تو اگر حضور علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا ہوتا اور لوگوں کو بیان نہ کرتے کہ یہ حضرت علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے، تو پھر اس صورت میں تو حضور علیہ السلام کی رسالت پر حق آتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی بلغ ما ارسل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو پھیلائیے، واللہ یعصمک من الناس، اور رب ذوالجلال تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب ان لوگوں نے کیا کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت وہاں پر اگر تھے، وہاں پر خلیفہ بمانا ولی بمانا یا مولا بمانا خلیفہ نہیں ہے، مولا بمانا محبوب ہے اور مولا بمانا مددگار کے ہے، لیکن ان لوگوں نے ان کو گھڑ کر پھر حضور علیہ السلام پر جھوٹ باندھا، قرآن پر جھوٹ باندھا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر خود جھوٹ باندھا، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو خلیفہ چہارم مانتے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ خلیفہ بلا فاصلہ ہے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پچھلے جمعہ پر بھی میں نے بیان کیا کہ اس خاص مقام پر، اس خاص موقع پر پھر ان کی طرف سے کیا شائع کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر۔ پچھلے دنوں بھی میں نے عرض کیا، میرے پاس وہ تصویر موجود ہے کہ ہم نے یورپ کے ساتھ ٹکر لی ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام کے خاکے نہ بناؤ، وہ معاذ اللہ کبھی کچھ حضور علیہ السلام کے کارٹون بناتے رہتے ہیں، ہم ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ حکومت ان کے ساتھ ان کے سامنے نہیں آتی، لیکن ہم یقیناً ہمارے سارے مسلمانوں کے دل چھلنی ہے اس بات پر، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا محب کہلوانے والے، حضور علیہ السلام کا امتی کہلوانے والے، یہ کیسے ان کی بے غیرتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ نے شکل بنا ڈالی۔ غدیر خم کے عید غدیر کے موقع پر دو شخصیت کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، ایک شخصیت نے دوسری شخصیت کا، اور یہ بابا کیا کرانا چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ ایک طرف حضور علیہ السلام ہے، دوسری طرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، کس کے اندر اتنی پاور ہے؟ تو یقیناً ایسے لوگ جو عید غدیر کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو یقیناً آپ سامنے یہ جواب دے سکتے ہیں، ہم مانتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت مولا علی کی وہ شان جو رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرمائی، جو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیان فرمائی، ہم یقیناً سب کو مانتے ہیں، جو ان سے بغض رکھے اس سے تو اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے،
یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے، جو ان سے محبت کرے رب ذوالجلال سے محبت کرتا ہے۔ ہم یقیناً علی والے ہیں، لیکن علی والا ہونا یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ باقی اصحاب پر تبرہ کرنے لگ جائے یا حضور علیہ السلام کی شان کے اندر یہ گستاخیاں کرنا شروع کر دے۔ علی والا ہونا، علی والے ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو تبرہ کیا جائے، بلکہ اس خاص موقع پر آگے ویسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم ہے وہ بھی آ رہا ہے، یکم محرم الحرام، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے جمعہ پر۔ تو اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اعلان ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مسلمانوں کا مولا قرار دیا گیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر مبارکباد دی، فرمایا کہ اے علی تمہیں مبارک ہو، صبح ہو تو تم مسلمانوں کے مولا، شام ہو تو تم مسلمانوں کے مولا۔ اور آج بھی ہمارا نعرہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مولا بمانا کبھی بھی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، بلکہ مولا بمانا جب بھی کریں گے مولا بمانا مددگار کے کریں گے، یعنی جس کے مولا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کے مددگار حضور علیہ السلام ہیں، اس کے مددگار حضرت مولا علی مشکل کشا بھی ہیں، جس کے محبوب حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اس کے محبوب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے۔ تو اب جو حضرت علی سے محبت کرے گا تو وہ ان کے محبوبوں سے بھی محبت کرے گا، اور ان کے محبوب کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی نے خود ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مومن کے دل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور باقی اصحاب کا بغض جمع نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی بغض ہو، ان کے بارے میں عداوت ہو، اور حضرت علی سے محبت ہو، یہ کسی بھی دل مومن کے اندر اکٹھا نہیں ہو سکتا، بلکہ مومن کا دل وہ ہے کہ جو حضور کو بھی مانے اور حضور کے سارے